अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है गशाइब शौकत और मैं आपका मेज़बान हूँ ग्रो पार्क पे। आज के एपिसोड में हम एग्री एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। इसका मतलब है ज़राअत के अंदर जो लोग ख़ुद कारोबार कर रहे होते हैं, चाहे छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे हो, वो इसके अंदर आते हैं। हमारे को नज़र आता है कि बहुत सारे जो ज़राअत से मुंसलिक लोग हैं उनके अपने कारोबार होते हैं, चाहे एक छोटा फार्मर हो या चाहे एक किराना स्टोर वाला हो या फिर एक इनपुट डीलर हो या फिर एक बड़े से बड़ा मिल ओनर भी हो। उनका ज़राअत से लेना देना होता है और वो धंधा कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे होते हैं, और उसी को हम कहेंगे एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एक नया टर्मिनोलॉजी भी बनी है, वो है एग्रीप्रेन्योर। एग्रीप्रेन्योर का मतलब है जो एग्रीकल्चर के अंदर बिजनेस ओनर है या बिजनेस अंडरटेक कर रहा है या कर रही है। मकसद इसका कहने का ये है कि क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और हमारे 20% जीडीपी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है, बहुत सारे ऐसे एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं जो काम कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल लेवल्स पे। लेकिन इसको हम एक बड़े सेक्टर से अगर देखें या एक बड़ी चीज़ से हम इसको अगर फोकस करें तो इसमें बहुत सारी नज़ाकतें हैं, डिटेल्स हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और फोकस नहीं किया जाता कि असल में ये क्या है और मज़ीद बेहतर कैसे हो सकता है। तो आज के एपिसोड में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब एग्री एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप आप अंडरटेक कर रहे हैं। इसके अंदर प्रोफेशनलाइजेशन भी आ जाती है और कमर्शलाइजेशन भी आ जाती है। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ करें एक छोटे किसान हैं, 10 एकड़ पे या 5 एकड़ पे आप काश्तकारी कर रहे हैं, तो आखिरकार जब वो काश्त हो जाती है तो आप अपनी जो प्रोड्यूस है, जो काश्त है, वो आगे जाके बेचते हैं, ख्वाह वो मंडी में हो या किसी एक्सपोर्टर को हो या आप किसी और को ही क्यों ना फ़रोख्त कर रहे हो, लेकिन आप एक सौदा कर रहे होते हैं। और जब आप सौदा कर रहे होते हैं आप कारोबार में आ जाते हैं ख़ुद ब खुद ही। तो इसमें आपकी इस्टेब्लिश्ड कंपनी होना ज़रूरी भी नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट के कर सकते हैं। लेकिन हर सेक्टर के अंदर, हर अजनास के अंदर अपने पैमाने होते हैं और काम करने के अपने तरीक़ेकार होते हैं, उनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसकी अहमियत क्या है? एग्री एंटरप्रेन्योर जब एक इंसान ख़ुद कारोबार शुरू करता है, ना सिर्फ वो अपने आप को रोज़गार देता है, लेकिन जो उसके अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको भी वो रोज़गार दे रहा होता है। तो आप एक पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म कर रहे हैं, आप रोज़गार दे रहे हैं लोगों को, तो इससे मुल्क का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो ज़राअत के ऑपरेशंस है वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। आपको पता है आपको चुनाई करनी है या बिजाई करनी है, उसके लिए आपको लेबर चाहिए होती है। मशीन्स पे भी अगर आप रिलाई कर रहे हैं तो मशीन को चलाने वाला भी एक इंसान होता है। तो लेबर को संभालना इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके अलावा जो आपकी मुल्क की रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव देहात हैं, उसके अंदर बेहतरी आती है। जब एग्री एंटरप्रेन्योरशिप से पैसा आता है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो वापस गांव देहात में री इन्वेस्ट होता है, क्योंकि अमूमन ज़राअत के जो मुंसलिक कारोबार हैं वो शहरों में नहीं होते, गांव देहात में होते हैं। तो गांव देहात का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी ऊपर हो जाता है। आगे जाते हुए अगर हम देखें तो लोकल जो आपके ज़राए हैं, जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनका भी इस्तेमाल हो रहा होता है, चाहे वो ज़राअत में अजनास में हो या फिर मवेशियों में हो या दीगर इससे रिलेटेड जो चीज़ें उनके अंदर हो। तो कैपिटल भी बनता है, यानी और पैसे की लागत भी होती है, और इससे आपके मुल्क में पर कैपिटा इनकम भी बढ़ती है। और अगर इनकम बढ़ेगी तो माशी तरक्की भी होगी, माशी तरक्की से मईशी तरक्की भी होगी और आपका मुल्क एक बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन इसको समझने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन, कारोबारी लोगों को तरजीह देनी होगी ताकि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि आपको पता है कारोबार नया शुरू करना या एक नया धंधा शुरू करना आसान काम नहीं है, बड़ा औखा काम है। उसमें बहुत सारी पंचायतें होती हैं, लेकिन उन पंचायतों को डील करने के लिए अगर एक निज़ाम बना होगा, एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होगा, तो फिर ही बंदा रिस्क लेने के लिए तैयार होगा। इस मुल्क में अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार हो, तो हमें एंटरप्रेन्योर्स या जो लोग नया बिज़नेस या नया कारोबार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ वो रिस्क आसानी से ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल पाकिस्तान में बहुत सारी मुश्किलें और दुश्वारियाँ हैं जिसकी वजह से रिस्क लेना बहुत ही इस वक्त
नासाज फैसला है। तो आज के हम इस एपिसोड में इसी बारे में बात करेंगे कि हम लोगों के लिए कैसे आसानी पैदा कर सकते हैं, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और इसको कैसे हम और आसान बना सकते हैं लोगों के लिए समझने के लिए। Today with us we have Sana Khwa Hussain of Indus Acres. Not only is a friend of mine, but he is an agricultural expert in the sense that his family has an agricultural background. He worked as a fertilizer analyst for 7 years in investment management as well. And then in 2020, he took the jump to opening an agricultural business known as Indus Acres, which is a farm management company operating in Sindh. So we welcome Sana Khwa Hussain to our show today, and we hope that you learn a lot about agricultural entrepreneurship from his journey and experiences. Sir, Assalamu alaikum and welcome. Assalamu ji, thank you so much for having me. A pleasure. We were talking about sustainability in agriculture. You know, एक तो एक natural sustainability चल रही है, like how people use animal dung as natural fertilizers, but then we have this Western concept of sustainability. So how do you see it playing out for your company in the larger in Pakistan? So I think, I mean, it's a very, very important aspect of what we do. And because of the climate change jo ho raha hai, especially because Pakistan is a major affectee, and we are in Pakistan specifically, hum bilkul usi pe baithe hue hain. So I think it's very important for us to have a sense of this, and this is something that we continue to research on, and we do like trials and everything. So again, the first thing is that we are trying to see if we are trying to see if we can create an insurance ka product. So we are engaged with some of the insurance companies there. The other thing that we do is the farm ka jo ek design hai, usme jo boundaries hain wo bahut important hoti hain, so that the direct impact of wind, you know, especially wind, wo na aaye to wo hum ek cover karte hain. And then the third thing is that hamara jo focus hai, other than rice, for example, हमारे पास बाकी जो हैं 2 crops है, for example banana and sugarcane, those are perennial crops, which means that land preparation उसमें नहीं होगी for some time. Sugarcane में भी मतलब कि 3 साल का cycle होता है at least. So that allows the soil to become what, you know, उसमें जो ना soil काफ़ी improve हो जाता है, soil का जो structure है वो improve होता है. So that's the whole thing. I mean, the whole idea is कि soil की जो absorption जो है capacity of water and its ability to hold the water, basically both things, right? Either its ability to absorb water and then its ability to hold water, because आपको वो drought और flood के against आपको offset करता है. So those are the things that we are working on. And again, as I said, one of the things that we do to sort of hedge ourselves is that we have farms in 3 different मतलब के districts, and we have like different जो ना मतलब हमारे पास एक crops का एक portfolio है, so that it's not like any one event in any one area is not going to, you know, throw us off. Hopefully. Makes sense. So yeah, basically those are things. And talking about the systemic challenges in Pakistan's agricultural space, I mean, there's a lot of challenges in Pakistan as it is, but you know, as an entrepreneur working in a city, I see very service-based administrative challenges, bureaucratic as well. But you being on the ground, on the farm, what sort of challenges are you facing and how are you navigating them? So I think obviously the first thing is that as an operator in any emerging market or you know a frontier market like Pakistan, इस तरह for example Egypt भी कुछ इसी तरह का है और Nigeria भी कुछ इसी तरह का है, तो वहाँ पे if you see the way it works is that you have to block out a lot of the information that you are getting and just focus on things that are in your circle of influence. And the other thing is that so that is something that I have done, that back जब से मैं agri में आया हूँ तो I just focus on agri news. And that's about it, because I don't need to know what's happening on the political front, because that is just, you know, a distraction, and already what we are doing is so challenging. If we were to you know, like, you know, listen to what's happening in, you know, in the country, because look, as an entrepreneur you need to have a very high level of optimism. उसके बगैर काम नहीं कर सकते आप, आपको बहुत optimistic होना पड़ता है, and that's just how it is. So the one thing is that over time what happens is कि आपका जो threshold है to absorb the pain, that also increases. जब when you start off तो थोड़ी सी भी कोई मसला होता है, you get like, you know, like flustered, you get flustered, you get like stressed out. But now I've realized over time I am starting to become a lot more, you know, like resilient to challenges. I think that just happens over time. So that's that, and just keep your head down and try and be part of an ecosystem which itself is growing.
جیسے فار ایگزامپل بنانا کا میں نے آپ کو بتایا کہ آج سے 5 سال پہلے جو ہے نا وہ بنانا صرف افغانستان جاتا تھا بس. ابھی بہت جگہ جا رہا ہے, ایران بھی جا رہا ہے, عراق بھی جا رہا ہے, ابھی جو ہے نا وہ ٹرکی بھی جانا شروع ہو گیا, دبئی کا بھی بولا, دبئی بھی گئے ہیں کچھ جو ہے کنٹینرز. تو ایک ایکو سسٹم بلڈ ہو رہا ہے. تو اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایوری بڈی اراؤنڈ از آلسو ورکنگ ٹورڈز دا سیم گول. رائٹ. تو مطلب ہر بندہ جو ہے وہ کوالٹی کی بات کر رہا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا ہاؤ کین وی ایکسپورٹ مور. اور پھر جو امپورٹرز ہیں وہ بھی آ گئے فارم پہ, تو وہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں. تو ہم نے بھی فار ایگزامپل ایکسپورٹ کیا کیلا, تو اس سے ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک بھی ملا کہ ہمارے جو تھا بنانا اس میں یہی ایشوز تھے, سو لیٹس ورک آن دیٹ. سو اٹس اے ویری اٹس اے بیلنس, اینڈ اٹس آفن دا کیس دیٹ آئی ایم ویری ویری آکورڈ in family gathering because I don't know what's happening in the country. Everybody is talking about ye ho gaya. I'm like acha, I'm sorry, and I just don't seem to, you know, and now I cannot, you know, like contribute in any of those conversations because I don't know anything else other than agriculture and banana for that matter. Well, maybe ignorance is bliss. That's what a lot of entrepreneurs will tell you, that's the plan. You know, we only focus on what we are working on, basically. They can't really think. What else? Can't really think about other stuff. That's the thing. You don't have time. Yeah, you don't have time. You don't have the energy. Absolutely. And you can't do anything about it. So you're like, I only care about what I can control. ایسا ہی ہے بالکل. So I think that's the main thing. Entrepreneurs وہ کہتے ہیں نا کہ دھندے میں اتنے مصروف ہے کہ پیسے کو دگنا کرنے میں لگے گا, پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. وہی والی بات ہے. لیکن اصل میں یہی لوگ جو ہے نا ملک کے اور دنیا کے کافی مسئلے حل کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں آپ کو سلور لائننگس کو ایسے مطلب کہ پکڑ لینا ہے. جو بھی کچھ اچھا ہو رہا ہے نا ان پہ فوکس کرو صرف. تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا آف ریکارڈ کہ 3G اینڈ 4G, بالکل 10 سال پہلے پاکستان میں 3G 4G تھا ہی نہیں. 2014 was the first year. Like 2013 when I started, when I was a fertilizer analyst, we had 0 3G 4G users in the country. Now we have more than like 100 million, or maybe 150 million, maybe matlab बढ़ गया काफ़ी. That means that, and over time what's happened is کہ Facebook پہ and WhatsApp پہ communities بن گئی ہیں growers کی, وہ آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. آڑتی حضرات ہیں, جو ٹریڈرز ہیں, جو یہ بیوپاریز ہیں, ان سب کے گروپس بنے ہوئے ہیں, ان سب کے فیس بک گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہر وقت ایک دوسرے سے جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں, انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں. That's insane. That means کہ انفارمیشن asymmetry جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو بڑا ایک ایشو مطلب کہ لوگ کہتے تھے فارمر کو جو ہے وہ صحیح پرائس نہیں ملتی, یا پتہ نہیں ہوتا. اب اس کو کیسے نہیں پتا کہ کیا پرائس ہے. وہ فیس بک پہ چلا جائے, اپنا گروپ پہ لکھ دے کہ یار کاٹن کی کیا پرائس ہے, آج میں یہاں بیٹھا ہوں, اس کو 80 کامنٹ مل جائیں گے ایک دن کے اندر, اور رینج پتہ چل, اور اس کو پتہ چل جائے گا یار شیخو پورہ میں یہ ریٹ چل رہا ہے, ملتان میں یہ ریٹ چل رہا ہے. فارمر خود ہی بتا دیتے ہیں نا. صحیح ہے. تو آئی تھنک دا سوشل جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ جو ایگریکلچر جو کمیونٹی ہے, جیسے فار ایگزامپل سندھ آبادگار بورڈ ایک, آئی تھنک وہاں پہ کوئی 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ ہیں, 3 لاکھ. اور اس میں آپ دیکھیں کتنی پوسٹ, دیٹس جسٹ ون ایگزامپل. وہ ٹھیک ٹھاک بڑی ہے, پاورفل کمیونٹی ہے بھائی. وہاں پہ لوگ جب کوئی پوسٹ کرتے ہیں تو بہت زیادہ کامنٹس آتے ہیں. اور اس کے علاوہ فار ایگزامپل بنانا ہے, اس کے بھی الگ گروپ بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو روز کا پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ریٹ افغانستان کا بارڈر بند ہو گیا ہے, نہیں ہوا کیا مسئلہ ہے, ریٹ کیوں ڈاؤن ہے, اچھا افغانستان نے جو ہے وہ بند کر دیا بارڈر فار اے ویک. تو یو ناؤ دا انفارمیشن ایکسیس از سو ہائی, جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا. اور اب تو وہ ٹیکنالوجیز بھی مطلب لوگ کہتے ہیں اے آئی کی بات کرتے ہیں ایگری میں. انفیکٹ ہم نے جو ہے وہ ڈان پہ ہی ایک شو کیا تھا, تو میں نے ان میں یہ بولا, میں نے کہا اے آئی تو بہت بعد میں آئے گا. پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 3G 4G کی وجہ سے انفارمیشن ڈسکرپنسی ختم ہو گئی آلموسٹ. اگر کوئی بھی فارمر آج مجھے یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا, یا مجھے جو ہے نا منڈی میں ریٹ انفیئر مل رہا ہے, تو برو دیٹس یور فالٹ, بیکاز یو ہیو ٹو گو اینڈ ناؤ یو ہیو انفارمیشن ٹو گو اینڈ چیک کہ باقی منڈیوں میں کیا ریٹ چل رہا ہے. یو ڈونٹ ایون بلیو آپ کا پلیٹ فارم ہے ذرائع منڈی ہے, اور اس طرح اب تو فیس بک پہ جا کے پوچھے کہ یار جو ہے نا وہ ملتان منڈی میں کیا ریٹ چل رہا ہے. تو آئی تھنک ناؤ اٹس سو بیکم لائک ٹائٹ فار فارمر. آئی تھنک اس کا بڑا ایک فائدہ ہے, اینڈ آئی تھنک دیٹس سم تھنگ ٹو مطلب وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو دس, اینڈ وی آر ہوپنگ کہ ہم اس کو لیوریج کریں. صحیح ہے. And as a father and as a Pakistani, my next question is, as the population is going to continue to increase and Pakistan's senseless application of building housing societies on agricultural lands also increases, what direction is Pakistan's agriculture heading in, and how can we either course correct or save ourselves from disaster? And this will be my last question to you. So this is you can specific to the housing societies and all those. No, I mean this is specific to our food security, our population, that's true, and our growth of the agriculture sector. Given it's the biggest employer already, you're on the ground, you understand these dynamics, and you understand how the city works because you grew up in the city. So I just want to understand your take on it from an agripreneur's perspective. Sure. So I think the basic theme or the basic thesis of ایگریکلچر میں آنے کا بھی مطلب کہ یہی تھا, دیٹ ایونچولی دا لینڈ از لائک مطلب اٹس لمیٹڈ ریسورس, اینڈ واٹر از لمیٹڈ ریسورس, اینڈ پاپولیشن جو ہے وہ کنٹینیوز ٹو گرو,
So you will continue to see a supply side पे, या at least on the demand side you will continue to see increases. और उससे हो सकता है कि जो एग्री की जो prices हैं, food की prices, and we've seen that back. This is the only year because of the wheat price crash that you've seen inflation come down significantly. But last year तक food inflation was the number one driver of the inflation itself. Right. And because of climate change, because of soil की health बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो ख़राब हो रही है, हमारे पास जो वाटर अवेलेबिलिटी वो कम हो रहा है, उसकी वजह से यील्ड्स भी कम हो रही हैं. तो एक तो लैंड कम है, ऊपर से यील्ड्स भी कम हो रही है साथ साथ, तो यील्ड्स भी नहीं बढ़ पा रही. जैसे फॉर एग्जांपल वीट में अगर आप देखें तो हमारी यील्ड्स पिछले कोई 10-15 साल में नहीं बढ़ी हैं हमारी. नॉट जस्ट दैट दे आर द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, दे जस्ट नॉट इवन इंक्रीजिंग एट ऑल. आई थिंक दैट गिव्स यू अ सेंस कि यार हमारा जो पर कैपिटा फूड की सप्लाई है वो ओवर टाइम इज एक्चुअली इट इज गोइंग टू गो डाउन. नाउ हैविंग सेड दैट, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब कि पोटेंशियल फॉर ऑल ऑफ दिस टू कोर्स करेक्ट. एंड उसका जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन इनिशिएटिव है, उस पर बहुत उसमें लाइक मिलियंस ऑफ एकर्स आर बीइंग एडेड टू द सिस्टम. That I think is a good initiative. We still have to wait and see how far that goes. But that's in the right मतलब के direction कि at least acres तो add करें ना पहले तो, फिर तो yields पे तो बात होगी बाद में. एक तो वो चीज़ है. दूसरा I think जो ये societies वाली बात है specifically, वो मेरा थोड़ा सा I think overblown है, because total area agriculture का और जितना वो हर साल सोसाइटियाँ वो ले पा रही हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. It's a very small number I think. Okay. I mean that's just my other view. A lot of people think it's not the case, but in the grand scheme of things, it's not even like 1%. You're saying it's negligible. It's like negligible. It's उससे बहुत और बड़े-बड़े मसले हैं. ये तो ये the issue the reason it's an issue is because you can see it. You can see it. It's in your face. It's in your face. अच्छा यार यहाँ पे आम के बाग थे, अब यहाँ पे सोसाइटी है. भाई वो टोटल 100 एकड़ होंगे या 200 एकड़ होंगे. नहीं लेकिन DHA मुल्तान में तो भाई 10,000 एकड़ है. कुछ भी नहीं है 10,000 या 5 जो है वो करोड़ एकड़ है हमारे पास. पाकिस्तान का एरेबल है. And we're adding more as well. हाँ, तो मतलब पाकिस्तान में वीट ही जो है वो मतलब कि वो 22 मतलब कि मिलियन एकड़ में लगती है. तो अगर आपने कोई 10-15 हज़ार एकड़ 20-25 हज़ार एकड़ साइड पे करती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सिर्फ आपको यील्ड्स पे काम करना है. नंबर ऑफ एकर्स तो जो हैं सो हैं. तो आई थिंक सो या आई मीन इट इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज, एंड मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज वी हैव अ यंग जनरेशन. वी हैव किड्स, छोटे-छोटे हमारे बच्चे बहुत हैं. हाँ, और मतलब हर 3 में से 2 लोग इस मुल्क में 30 साल से उम्र से कम हैं. तो मतलब उनकी जो न्यूट्रिशन लेवल्स हैं, अभी देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी वी आर बहुत ज़्यादा वो कम है. हमारे पास जो है ना वो मेल न्यूट्रिशन का बहुत मसला है. ग्रोथ बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है. दैट्स अ बिग प्रॉब्लम. दैट मींस फुल पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पा रहे. तो इसका मतलब है हमारी जो इकोनॉमिक जो पोटेंशियल है उसका बहुत बड़ा ये ड्राइवर होगा कि हमारे बच्चों का पेट भरा हुआ या नहीं है. अगर उनका वो न्यूट्रिशन जो कंटेंट है वो पूरा होगा, फिर ही वो कुछ कर पाएंगे ना, फिर ही दिमाग चलेगा, फिर उनका दिमाग चलेगा ना. तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें फोकस ये करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसको आउटपुट को हम इम्प्रूव करें, सो दैट हम ना सिर्फ फूड सिक्योर हो जाएं बल्कि फूड एक्सपोर्ट करें ना यार. क्यों नहीं कर सकते? सरप्लस में आ जाए, सरप्लस में आ जाए. और वो जो आप कह रहे थे 8 से 10 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट बिल है उसको पहले ऑफसेट करें. वो चाय हो गया, एडिबल ऑयल्स हो गए, क्या क्या नहीं इंपोर्ट. अब जैसे फॉर एग्जांपल टी है या फॉर एग्जांपल पाम ऑयल है, वो चीज़ें यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई मसला नहीं. आप कुछ और कर लो, उसको एक्सपोर्ट कर दो. सेसमी इज बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है. आई थिंक कोई $400 मिलियन की एक्सपोर्ट थी लास्ट ईयर. वी बिकेम द 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ऐसे आउट ऑफ लाइक नोवेयर, अफ्रीका में वो मसले हुए, अफ्रीका में रेवोल्यूशन. आई थिंक दैट्स देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्रॉप्स में हमारा जो ना वो कंपैरेटिव एडवांटेज है, और उन पे फिर हम जो ना मतलब. और आप देखिए अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उस तरह ज़रूरत नहीं है जिस तरह सेसमी में हमने देखा. गवर्नमेंट क्या करे सेसमी में? गवर्नमेंट ने तो सिर्फ वो सीड्स दिए, सीड्स को सर्टिफाई कर दिया. ग्रोअर्स ने खुद लगा दिया. Growers they saw an opportunity in a global market ना. तो देखिए market forces are in play. All needs to happen is that थोड़ी सी conducive environment हो, थोड़ा सा, तो लोग खुद ही उस पे एक्ट करते हैं. अच्छा ठीक है. एंड अगर आप कहेंगे जो लोग इस वक्त एंटरप्रेन्योर बनने का सोच रहे हैं, उनको आपकी क्या एडवाइस? यार एक तो देखें, एक तो ये कि जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं या सोच रहे हैं, पहली बात तो ये कि आपने अपनी जो ना फैमिली को ऑन बोर्ड करें. ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये हो गया. और मैं अगर आपको बताऊं अपना, तो मैंने मेरी जो मिसेज हैं, इट टुक मी गुड 1 year बिफोर आई जंप्ड. अच्छा. मैं उनको साल से बोल रहा था कि आई एम गोइंग टू क्विट एंड डू दिस. मैंने उनको वो कंडीशनिंग कर रहा था कि अचानक जिस दिन करूं उस दिन वो शॉकर ना हो जाए. ठीक है. तो एक तो थोड़ा सा आपको ना जो ना वो बिल्डअप करने पहले हो गया. दूसरी बात ये है कि आप रिसर्च करें. ठीक है. और जो आपका पूरा प्लान है ना उसको लिखें, एक्सेल पे भी ले जाएं उसको, और उसका एंड उसको बिल्कुल आखिर तक जाके देखें होता क्या है. थोड़ा सा आप जो ना वो रिसर्च करें, आपका मॉडल कहाँ जा रहा है, आपका जो फाइनेंशियल मॉडल है, आपका जो बिजनेस मॉडल है, वो दोनों चीज़ों को उधर देखें. और फिर आप ये भी देखें कि पाकिस्तान में उसकी मतलब. एंड देन द थर्ड थिंग इज दैट आपको ये भी समझना है कि अगर आपको लगता है कोई चीज़ 1 साल में होगी तो वो 1 में नहीं होगी, वो होगी 3 साल में. तो आपको फिर वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है जब 1 साल हो जाता है
اور ابھی آپ کہیں بھی نہیں پہنچے ہوتے, اور پھر آپ کو بھی لگتا ہے اچھا یہ تو میرا کوئی مطلب کہ ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو رہا, کیا کر رہا ہوں میں. اور موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از بلاک آؤٹ. وہ سوسائٹی کو نہیں سننا آپ نے, آپ کے ماموں چاچو یہ وہ جو انکلز ہوتے ہیں اور آنٹیز ہوتی ہیں, کزنس وغیرہ, ان سے میں کہتا ہوں نہ ملیں سال ڈیڑھ تو ملے ہی نا, بیکاز obviously that is something that because it's a very مطلب کہ لونلی ایکسپیرینس ہے, اور آپ کو وہ یوز ہونا پڑے گا لونلینس میں تھوڑا سا, رسک تو ہے. اینڈ آئی تھنک جو میں نے ایک چیز جو سیکھی ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ آئیڈلی ٹرائی اینڈ گیٹ اے پارٹنر. اکیلے نہ کریں, کچھ کوئی ایک جو نا پارٹنر ڈھونڈ لیں, سہارا ہو کے, سو دیٹ آپ اس کے ساتھ وہ آئیڈیا شیئر کریں, وہ بھی آپ کو کوئی چیز بتائے گا. آئی تھنک میں بھی جیسے فار ایگزامپل انڈس ایکرز میں اپ ٹل مطلب کہ 2 سال انیشلی جو تھے تب تو انڈس ایکرز کا بس وہ نام تھا, ابھی وہ رجسٹرڈ نہیں تھی کمپنی, تو آئی واز لائک ورکنگ الون. ان 22 پھر دین میرے جو کو فاؤنڈر ہیں وہ آئے, پھر ہم نے انڈس ایکرز کو ہم نے مطلب کہ رجسٹر کیا, تو اٹ میکس اے لاٹ آف ڈفرنس. مائی گروتھ ہیز بین ایکسپونینشیل آفٹر آئی گاٹ a founder, you know, co-founder. ہاں, تو جب تک میں اکیلا تھا تو میں اکیلا تھا, اور لوگ اکیلا بندہ جو ہے وہ کہاں تک جا سکتا ہے. مجھے کسی نے ایک بات کہی جو بڑی اچھی اس پہ فٹ ہوتی ہے کہ 1 اور 1 2 نہیں ہوتے, 1 اور 1 11 ہوتے. میں اچھا میں اسی پہ ایڈ کر دوں کہ ہمارے جو ہے نا مطلب کہ سندھی میں ایک کہاوت ہے, ب تباوی ہے, وہ تو کہتے ہیں 2 ہوتے ہیں تو 22 ہو جاتے ہیں, ایک ہوتا ہے 2 22 ہوتے ہیں. ہاں ایسا ہی ہے. تو پھر obviously آپ کی وہ ٹیم بنتی ہے. جیسے ابھی مطلب ابھی آپ دیکھیں نا انڈس ایکرز میں الحمدللہ وی ہیو اباؤٹ لائک 30 پیپل جو وچ ہو آر آن دا پے رول. میں تو نہیں سوچ سکتا تھا کہ اکیلا میں کوئی ایک ٹیم بھی بنا پاؤں گا, نہ کوئی اتنا بڑا میں کوئی جو ہے وہ کام کر پاتا. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ یو ہیو ٹو شیئر ویلیو with the founder, اور اپنا دل جو ہے وہ بڑا کریں, اور to add value you have to share the value. اور آپ یہ چیز کو سمجھیں کہ جب آپ اتنی ویلیو ایڈ کریں گے نا تو آپ کو صرف اتنی ملے گی. ایسا ہی ہے, آپ بس آپ ٹوٹل پائے کو بڑا کریں, اپنے شیئر کو چھوڑ دیں کہ مجھے کیا مل رہا ہے, آپ کو ملے گا. پاکستان میں مسئلہ یہ ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے. آپ گرینڈر اسکیم کو سوچیں گے خود بخود ہی آپ کا شیئر بڑھ جائے گا. ہمارے جو امپلائیز ہیں اگر ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ ہم امپروو ہو جاتا ہے تو ہمارا بھی آٹومیٹکلی امپروو ہو جائے گا نا, یا ان کی اگر فار ایگزامپل لائف جو ہے وہ بیٹر ہوں گی تو ہماری بیٹر ہو جائیں گی. تو ہم تو میں تو اس کو سوچتا ہوں کہ ہاؤ ایم آئی میکنگ دا پیپل اراؤنڈ می یو نو لائک بیٹر. اپلفٹ کیسے کریں, ان کو اپلفٹ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی لفٹ ہو جاؤ گے. آپ یہ نہیں سوچو کہ میں نے کیا کرنا ہے صرف, یا میں کیسے اپلفٹ ہوں اپنے آپ. تو تھوڑی سیلفلیسنس, بہت زیادہ, تھوڑی نہیں بہت زیادہ سیلفلیس ہونا پڑے گا آپ کو. اور یو ہیو ٹو تھنک اسٹریٹجکلی. مطلب ایوری ٹائم یو میٹ سم بڈی ڈونٹ ایکسپیکٹ یو نو کوئی سمتھنگ آؤٹ آف دیم. ایسا نہ ہو کہ ہر میٹنگ کا کوئی نہ کوئی مطلب ایجنڈا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے ملے ویسے ہی ملے اور ویلیو دیتے رہے ان کو. At some point in time they will understand کہ یار یہ بندہ تو بہت ویلیو دیتا ہے, اور جب وہ ٹائم آئے گا تو وہ آپ کو ویلیو دے دیں گے. وہی ہے نا, دنیا گول ہے, گھوم کے واپس آئے گی. آپ اچھا کریں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. سر آن دیٹ نوٹ اجازت, تھینک یو ویری مچ, بڑا مزہ آیا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو جی, پلیزر میٹنگ. So in this last section I am going to talk about how you can become an agri entrepreneur, or why you should think about becoming a businessman or starting a business within the agriculture sector. So what are the steps for starting an agricultural business? First, you have to build confidence and a vision in terms of what you want to do. So obviously you have to have confidence in yourself, your family and friends, your loved ones have to have a confidence in you کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یہ پلان اپنا ڈسکس کرنا چاہیے اپنے مینٹرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں جو جن پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں, ان سے ایڈوائس اور فیڈ بیک لیں تاکہ آپ کے پلان میں وہ بہتری لائیں آپ کی سرکمسٹانسز کو دیکھ کے, اور جو آپ کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال کے اندر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ میں کیپٹل کیسے ارینج کروں گا. جیسے ثنا خواہ نے بتایا 3 طرح کا کیپٹل ہوتا ہے, انٹلیکچوئل, سوشل اور فائنینشیل. انٹلیکچوئل مطلب آئیڈیا, جاننا, ریسرچ ہونا. سوشل مطلب آپ کی جانکاری ہونا معاشرے میں ان لوگوں سے جو آپ کو اس سیکٹر میں مدد کریں گے, جن کے ساتھ آپ کام کرو گے, جو آپ کے لیے دروازے کھولیں گے. اور فائنینشیل کیپٹل وہ آخر میں سرمایہ جو آپ کو چاہیے کام شروع کرنے کے لیے. یا تو آپ اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سے مطالبہ کر سکتے ہیں, یا پھر بینکس بھی ہیں, لونز بھی ہیں, مائکرو فائنانس اسکیمز ہیں جن سے آپ شروع کر سکتے ہیں ایگریکلچرل بزنس اپنا. تو intellectual capital, social capital and financial capital are all 3 equally important to start an agricultural business. صرف financial capital سے نہیں ہوتا. نہ صرف آپ کو ریسرچ ہونی چاہیے, اب آپ کی جانکاری اس معاشرے میں, اس سیکٹر میں ہونی چاہیے, اور پھر آپ کے پاس وہ پیسہ ہونا چاہیے لگانے کے لیے اپنا دھندا یا کاروبار کو کامیاب کرنے کے لیے. اس کے بعد
جو پاکستان میں انکیوبیٹرز اور ایکسیلریٹرز ہیں جو گورنمنٹ فنڈڈ ہیں اور پرائیویٹ ہیں, ان میں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے پروگرامز ہیں, ایسی چیزیں ہیں, گرانٹس وغیرہ جو آپ کو ایک موقع دے رہی ہیں ایگریکلچر انٹرپرینیور بننے کے لیے, اور جب تک آپ ان موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے تب تک وہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اٹس آل اباؤٹ دا جرنی, کہ بھائی میں نے تو صرف بس پہ بیٹھنا ہے اور سفر کرنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن یاد رکھیں بس سٹاپ پہ کھڑے ہوں گے تو بس پہ بیٹھیں گے. اگر آپ بس سٹاپ پہ کھڑے ہوئے ہی نہیں ہیں, بس آپ کو بیچ راستے سے تو نہیں اٹھائے گی. تو میرا مقصد کہنے کا یہ, اگر آپ اس جرنی پہ جانا چاہتے ہیں تو آپ کو بس سٹاپ پہ ہونا ضروری ہے. تو بس سٹاپ پہ آپ پہلے پہنچ جائیں, باقی پھر آپ جب بس پہ بیٹھیں گے تو خود بخود ہی جرنی شروع ہو جائے گی. لیکن ہمت آپ نے بڑھانی ہے, قدم آپ نے لینا ہے اور بس سٹاپ پہ آ کے کھڑا ہو جانا ہے. اس کے بعد جو بس کی جرنی میں ہوگا وہ دیکھا جائے گا, لیکن ہمت جب تک آپ نہیں کریں گے تب تک یہ کہانی شروع نہیں ہو سکتی. اس کے بعد میں اگر بات کروں اس کی اہمیت کے بارے میں, تو نہ صرف یہ ہمارے ملک کی اکنامک گروتھ میں فائدہ کرتا ہے, رورل ایریاز میں یہ روزگار پیدا کرتا ہے اور رورل ایریاز میں زیادہ فائنانس بھی لاتا ہے, جس سے سوشل اپلفٹمنٹ ہوتی ہے, اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہوتا ہے, نیوٹریشن امپروو ہوتی ہے, آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جس کو HDI کہا جاتا ہے اس میں بھی بہت زیادہ بہتری آتی ہے. اور کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے, 20% ہماری GDP اس کا حصہ دار ہے اور 45% ہماری پوری لیبر فورس جو ہے وہ زراعت کے شعبے میں کام کرتی ہے, اس کی اہمیت کو ہم بالکل کم نہیں کر سکتے یا یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ہزاروں شاید لاکھوں ایسے انٹرپرینیورز ہوں جو ہر روز ایسے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ملک کو ایک ملی سطح پہ متاثر کر رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کاروباری لوگوں کے لیے ہمیں ایک ایسا ماحول بنانا ضروری ہے کہ وہ بہتر سے بہتر فیصلہ لینے میں ان کی آسانی ہو. اب اگر ہم آگے بات کریں کہ اس کو کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کیا چاہیے, انوویشن انگریزی کا ایک لفظ ہے جو اس کو اردو میں کہا جاتا ہے پاکستان میں جگاڑ. جگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کریں بآسانی ہو جائے اور کم پیسے میں ہو جائے. تو عموماً یہ ہوتا ہے پاکستان میں, کیونکہ سسٹم اتنا صحیح نہیں ہے کہ آپ کو اوپر سے گھوم کے آنا ہوتا ہے, ٹیڑھا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. پر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ غلط راستہ اختیار کریں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو ایک ایسی چیز لائیں جو شاید جو اس انڈسٹری میں لوگ ہوں انہوں نے پہلے نہ سوچا ہوا ہو. جیسے میری انڈسٹری میں اگر میں بات کروں تو ہم نے ایک ٹک ٹاک پیج بنایا. آج ہمارے بہت سارے کاپی کیٹ لوگ ہیں جو ٹک ٹاک پیجز بنا رہے ہیں, لیکن جس نے پہلا آئیڈیا شروع کیا اس کو ہی لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن جس نے پہلے اس کے بارے میں سوچا اس نے بھی کچھ نہ کچھ تو سوچا ہوگا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, اس کی ضرورت کیوں ہے. تو جگاڑ بڑا ضروری ہے اس کے اندر. پھر اس کے علاوہ آپ کو لوکل سرکمسٹانس اور گلوبل سرکمسٹانسز دیکھنے ہیں. اب اگر میں بات کروں, پچھلے سال پاکستان سیسمی کا یعنی تل کا دنیا میں نمبر 5 لارجسٹ پروڈیوسر بن گیا. یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں تل اگتا تھا. سیسمی کی کیا اہمیت ہے, برگر کے بن کے اوپر جو دانے تھے بھائی اس کے بارے میں کون سوچتا ہے. لیکن پچھلے سال $400 ملین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. لیکن کیوں؟ کیونکہ افریقہ میں جہاں یہ چیز اگ رہی تھی وہاں پر سول وار ہو گئی, کیونکہ وہاں پر بہت سارے ملکوں میں جہاں تیل اگ رہا تھا وہاں پر ایک ایسا ماحول ہو گیا کہ ایکسپورٹ ناممکن ہو گئی. تو جو ڈیمانڈ تو دنیا میں پھر بھی تھی, تو پاکستان کے جو پرائیویٹ بزنس مین ہیں, جو فارمرز ہیں, انہوں نے اس کو نوٹس کیا اور انہوں نے ٹیک اپ لیا. گورنمنٹ نے سیڈ سرٹیفائی کر دی بس, اور پھر لوگوں نے خود اگانا شروع کر دیا. ماشاءاللہ اتنا اچھا ریٹ اور اتنا اچھا کام ہوا ہے. 14,000 فی من سے اوپر کا ریٹ ہے. اب مکئی کو اگر ہم دیکھیں تو 3,000 کا بھی ریٹ نہیں ہے. تو بہت زیادہ اس میں پروفٹ ہو رہا ہے لوگوں کو. تو بہت سارے ایسے کاشتکار جنہوں نے پہلے تل لگائی ہوئی بھی نہیں تھی وہ اب مکمل طور پہ تل کی طرف آ گئے. تو اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آپ کو عالمی مارکیٹ میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور اس کے بنسبت کیا اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے اندر کہ ہماری زمین میں کیا اگ سکتا ہے اور دنیا کو ہم کیا فراہم کر سکتے ہیں جو شاید اس وقت دنیا میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ایگری انٹرپرینیورشپ کی کامیابی ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ یار کیا چیز نہیں ہے, چاہے میرے ملک میں یا دنیا میں, وہ مسنگ لنک کیا ہے اور میں اس کو کیسے پورا کر سکتا ہوں. اس پورے پزل میں میں کہاں فٹ ہوتا ہوں, چاہے وہ ملی سطح پہ ہو یا عالمی سطح پہ ہو.
پھر اگر ہم دیکھیں تو ایگریکلچر کی دنیا میں بہت زیادہ اہمیت ہے. اس وقت دنیا کی آبادی 8 بلین ہے. امکان ہے کہ اسی صدی کے اندر وہ 10 بلین تک جائے گی. تو کھانے کی جو ہماری ضرورت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں اگر ہم دیکھیں اس وقت ہم 25 کروڑ آبادی پہ ہیں اور امکان ہے کہ 2050 تک یہ ڈبل ہو جائے, یعنی 50 کروڑ لوگ. آپ خود سوچئے 50 کروڑ لوگوں کو ہم کھانا کیسے کھلائیں گے جب تک ہماری ییلڈ, ہماری پیداوار, ہمارا ایریا, ہماری ٹیکنیکس بہتر سے بہتر نہیں ہوں گی تو ان لوگوں کو کھانا کھلانا تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایگری انٹرپرینیورز کی ضرورت ہے کہ نہ صرف ہماری پیداوار اور ییلڈ بڑھائیں پر نئی ٹیکنیکس, نئی مشینری سے ہم زراعت کو اپروچ کریں اور نہ صرف منافع کمائیں لیکن مسئلوں کا حل کریں اور ہمارے معاشی اور معیشی صورتحال کو اور بہتر بنائیں. تو میری یہی گزارش ہے کہ آپ سوچئے اپنے بارے میں, اپنے حالات کے بارے میں, ملک میں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں, اور دیکھیں اگر کوئی ایسا گیپ ہے زراعت کے اندر یا اس سے منسلک چیزوں کے اندر, آپ اس گیپ کو سٹڈی کریں, اس کو ریسرچ کریں, اپنے گھر والوں کو اعتماد میں لیں, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں, بھائی بہن ہوں, ماں باپ ہوں, بچے ہوں, ان کو اعتماد میں لے کے ان کو اپنی طرف کر کے ایک قدم اٹھائیں اور بس سٹاپ پہ پہنچیں تاکہ آپ اس بس کا سفر کر سکیں اور اپنا کاروبار خود کھڑا کریں. یاد رکھیں وہ لذت اور وہ مزہ کسی اور چیز میں نہیں ہے جو اپنے لیے کام کرنے کے لیے. یہ یاد رکھیے ہائی رسک ہائی ریوارڈ تو ہے لیکن اس جرنی میں آپ کو اتنی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی, نہ صرف اپنے بارے میں, اپنے شہر کے بارے میں, ملک کے بارے میں, دنیا کے بارے میں, اپنی انڈسٹری کے بارے میں, کہ جب تک آپ سفر کے اختتام پہ پہنچیں گے آپ ایک بدلے ہوئے شخص ہوں گے اور نہ صرف آپ بہت زیادہ دانش مند ہوں گے لیکن آپ میں حکمت بھی آ جائے گی اور آپ کو تجربہ بھی ہو چکا ہوگا بہت ساری چیزوں کا. تو یاد رکھیے رسک تو ہے بالکل, لیکن اگر صحیح طریقہ کار کو اپنا کے اس رسک کو لیا جائے تو بہت سارا فائدہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے, آپ کے معاشرے, آپ کے محلے, آپ کے خاندان کو اور ملک کو بھی. Signing off, my name is Gusharib Shaukat, your host at Grow Pakistan, and we will meet again very soon. Khuda Hafiz.